خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ دوستو، آج آپ کے سامنے میں آپ لوگ سورہ النساء آیت نمبر 166 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہے اور اس کے نیچے تفسیر بھی ہے، تو حسب معمول میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ مگر اللہ گواہ ہے اس پر جو اس نے تمہارے اوپر اتارا ہے کہ اس نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ بھاگ کر بہت دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور ظلم کیا ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھائے گا جہنم کے راستے کے سوا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس رسول آ چکا تمہارے رب کی ٹھیک بات لے کر، پس مان لو تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہود کو، بہت امپورٹنٹ بات ہے اس لیے غور سے توجہ کے ساتھ سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہود کو آسمانی مذہبی کے نمائندہ کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ مذہب کے بڑے بڑے مناصب پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو منظور نہ ہوا کہ وہ اپنے سوا کسی کی بڑائی تسلیم کریں۔ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم دین کے اجارہ دار ہیں، یعنی اجارہ دار انہی کے اوپر ہے۔ ہم جس شخص کی دینی صداقت کو تسلیم نہ کریں وہ بطور واقعہ بھی غیر تسلیم شدہ بن جاتا ہے۔ مگر وہ بھول گئے کہ یہ کائنات خدا کی کائنات ہے اور اس کا نظام خدا کے فرما بردار فرشتے چلا رہے، اس لیے یہاں کسی کی اصل تصدیق وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہو اور کائنات کا پورا نظام جس کی تائید کرے، اور یقیناً خدا اور اس کی پوری کائنات اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی کے خود ساختہ مزعومات کے ساتھ۔ دیکھیے مزعومات کچھ اردو جو ہے نا مشکل الفاظ ہے،
مزعومات غور و فکر کرنا، زوم کرنا، اپنے سے گمان کرنا، اس کو مزعومات کہتے ہیں۔ خدا کی پکار کے مقابلے میں جو لوگ یہ رد عمل دکھائیں کہ وہ اس کا اعراض و انکار کرے، وہ لوگوں کو اس کا ساتھ دینے سے روکے، وہ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بندگی کے صحیح مقام تک بھٹک کر بہت دور نکل گئے ہیں۔ وہ ایسی بات کرتے ہیں جس کی تردید ساری کائنات کر رہی ہے، وہ ایک ایسے منصوبے کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں جس کی پشت پر وہ محاذ بنا رہے ہیں جس کی پشت پر زمین و آسمان کا مالک کھڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس کی بڑی نادانی اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ایسے لوگ دین کے نام پر سب سے بڑی بے دینی کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے لیے اس قسم کا ظالمانہ رویہ پسند کرے، ان کا ذہن اعتراف کے بجائے انکار کے رخ پر چلنے لگتا ہے۔ وہ دن بدن حق سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ابدی بربادی کے گڈھے میں گر جاتے ہیں۔ خدا کی دعوت کا انکار خود خدا کا انکار ہے۔ خدا کی دعوت اتنے کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں امپورٹنٹ بات کیا ہے یہاں پہ، خدا کی دعوت۔ دیکھیے ہم لوگ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کی باریکی کو اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ معنی اور مفہوم جانتے ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اوپر طرح طرح کے لوگ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ بے تکے لوگ قرآن پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں جو خود ہی کچھ نہیں جانتے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ بھی نہیں جانتے ہیں، تو صرف گالی گلوچ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، جملے بازی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیے خدا کی دعوت اتنے کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہ رہے۔ اس کے باوجود جو لوگ خدا کی دعوت کا انکار کریں، وہ گویا خدا کے سامنے ڈھٹائی کر رہے ہیں، اور ڈھٹائی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ تو جناب سوچنے کی بات ہے، جب صرف قرآن کی تلاوت کریں گے اور معنی مفہوم نہیں سمجھیں گے تو قرآن کی باریکی کو کیسے سمجھیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اس خدا کی دعوت کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہ رہے۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے نا، کیا یہ صحیح بات نہیں ہے؟ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن مع ترجمہ و تفسیر کا اہتمام کریں اور قرآن کی باریکی کو سمجھیں۔ امپورٹنٹ بات یہی ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اگر آدمی نے اپنے دل کی کھڑکیاں، دیکھیں امپورٹنٹ بہت بات، تو رنگ میں رنگ جانا ہے انسان کو۔ اگر آدمی نے اپنے دل کی کھڑکیاں کھلی رکھی ہوں تو اللہ کی پکار اس کو عین اپنی تلاش کا جواب معلوم ہوگی۔ اس کو محسوس ہوگا کہ وہ حق جو انسانی باتوں میں ڈھک کر رہ گیا تھا، اس کو محسوس ہوگا کہ وہ حق جو انسانی باتوں میں ڈھک کر رہ گیا تھا، اللہ نے اس کی بے آمیز شکل میں اس کے اعلان کا انتظام کیا ہے۔ یہ اللہ کے علم اور حکمت کا ظہور ہے، نہ کہ کسی شخص کی ذاتی جوش کا کوئی معاملہ۔ آئیے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ بہت امپورٹنٹ بات چل رہی ہے، بہت غور سے سنیں گے، توجہ کے ساتھ۔ اہل کتاب جن کو توریت اور زبور دیا گیا تھا ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی اضافہ نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، مریم تو بس اللہ کے رسول، اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القا فرمایا، اور اس کی جانب سے ایک روح ہے۔ پس اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ عام طور پر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ بعض آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو، اس کا ہی، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کا ساز ہونا کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے عار نہ ہوگا اور نہ مقرب فرشتوں کو عار ہوگا، اور جو اللہ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو ان کو وہ پورا پورا اجر دے گا۔ وہ اپنے پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے ان کو مزید بھی دے گا، اور جن لوگوں نے عار اور تکبر کیا ہوگا ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا دوست نہ وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ آئیے تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ آدمی کی یہ کمزوری ہے کہ کسی چیز میں کوئی امتیازی پہلو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں مبالغہ آمیز تصور قائم کر لیتا ہے۔ وہ اس کا مقام متعین کرنے میں حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ اسی کا نام غلو ہے۔ شرک اور شخصیت پرستی کی تمام قسمیں اصلاً اسی غلو کی پیداوار ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ بھی ان غلط کاموں میں ملوث ہیں، یعنی ہم مسلمان حضرات شرک کی اپنی طرف سے تعویل کرتے رہتے ہیں اور بذات خود شرک کرتے رہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دین میں غلو یہ ہے کہ دین میں کسی چیز کا جو درجہ ہو اس کو اس کے واقعی درجہ پر نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو بڑھا کر زیادہ بڑا درجہ دینے کی کوشش کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ ما انا الا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ما انا الا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ اور رسول دونوں برابر ہے، ایک ہی ہے، وہ نور ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ آخر کیوں زندگی دنیا انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ یہ قابل توجہ ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے میرے دوستو کہ انسان غلطیاں کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، اور نادم ہونے کے بعد اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، اور یہ رونا اور گر گرانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نہ ورنہ حضرت انسان کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں سب تو اپنے وقت کے پابند ہیں۔ کسی بھی جانور کو دیکھیے ایک حساب سے کام کر رہا ہے تو کر رہا ہے، لیکن ایک ہم ہی ہیں جو سرکشی کرتے ہیں اور نادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں۔
یہ خوبی کسی بھی مخلوق میں نہیں ہے سوائے انسان کے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نور ہے، میری طرح انسان نہیں ہے، اور وہ ہے اور وہ ہے، پھر تو اپنے آپ کو گرا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا رہے جناب۔ یہی تو ہم ہی لوگوں تو ہیں خیر امت ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ اسی کے لیے کہا گیا۔ اس لیے جو کچھ قرآن میں ہے بس اتنے ہی سمجھیے نا، اپنی طرف سے تعویل اور تشریح زیادہ مت کیجیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ ہوگا اور اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں دنیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا، بہت رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ کوئی بھی کام کیجیے۔ حالانکہ قرآن تو بہت آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، انسان کی خدمت کرنا آسان ہے، لیکن ہم ہی ہیں جو اس کو مشکل ترین بنائے ہوئے ہیں۔ آئیے پھر سے پڑھتے ہیں اس تفسیر کو۔ دین میں غلو یہ ہے کہ دین میں کسی چیز کا جو درجہ ہو اس کو اس کے واقعی درجہ پر نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو بڑھا کر زیادہ بڑا درجہ دینے کی کوشش کیا جائے، بڑھا کر زیادہ بڑا درجہ دینے کی کوشش کی جائے۔ اللہ اپنے ایک بندے کو باپ کے بغیر پیدا کرے تو کہہ دیا جائے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ کسی کو کوئی بڑا مرتبہ دے دے تو سمجھ لیا جائے کہ وہ کوئی مافوق شخصیت ہے اور بشری غلطیوں سے پاک ہے۔ دنیا کی چمک دمک سے بچنے کی تاکید کی جائے تو اس کو بڑھا چڑھا کر تر کے دنیا تک پہنچا دیا جائے۔ زندگی کسی پہلو کے بارے میں کچھ احکام دیے جائیں تو اس میں مبالغہ کر کے اس کی بنیاد پر ایک پورا دینی فلسفہ بنا دیا جائے۔ اس قسم کی تمام صورتیں جن میں کسی دینی چیز کو اس کے واقعی مقام سے بڑھا کر مبالغہ آمیز درجہ دیا جائے وہ غلو کی فہرست میں ہوگا۔ آئیے تھوڑی سی اور تفصیل سے۔ ہر قسم کی طاقتیں صرف اللہ کو حاصل ہیں، اس کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب عاجز اور محکوم ہیں۔ انسان اپنے شعور کے کمال درجے پر پہنچ کر جو چیز دریافت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا قادر مطلق ہے اور اس کے مقابلے میں عاجز مطلق، اور اس کے مقابلے میں ہم لوگ یعنی عاجز مطلق۔ پیغمبر اور فرشتے اس شعور میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اس لیے وہ خدا کی قدرت اور اپنے عجز کے اعتراف میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، پیغمبر اور فرشتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے آگہی کو پا لیتے، شعور آگہی کو پا لیتے، اس لیے ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اعترافی انسان کا اصل امتحان ہے جس کو اپنے عجز کا شعور ہو جائے، اس نے خدا کے مقابلے میں اپنی نسبت کو پا لیا، اور جس کو اپنے عجز کا شعور نہ ہو وہ خدا کے مقابلے میں اپنی نسبت کو پانے سے محروم رہا۔ پہلا شخص آنکھ والا ہے جو کامیابی کے ساتھ اپنے منزل کو پہنچے گا، دوسرا شخص اندھا ہے جس کے لیے اس کے سوا کوئی انجام نہیں کہ وہ بھٹکتا رہے یہاں تک کہ ذلت کے گلے میں گر جائے۔ بس یہیں تک میں تلاوت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد جو میں تلاوت کیا اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھا، اس میں کچھ دوسری باتیں ہیں۔ باتیں یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وصیت کیا جاتا ہے، اور جو بٹوارا ہو جاتا ہے کہ بیٹے کو یا بیٹی کو کتنا کتنا دیا جاتا ہے، یہ یہاں سے کچھ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں اپنی تلاوت کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں یہاں سے کروں گا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان۔ اس میں کلالہ وغیرہ کے بارے میں بحث کی گئی ہے، کچھ مسائل ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے، ضرور ہم لوگ جانیں گے۔ اچھا تو دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔